از پائی ہر گریہ آخر خندہ ایست، مرد آخر بین مبارک بندہ ایست۔ اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے جو دل میں اپنے زاری محسوس کرتا ہے۔ جس کے دل میں زاری پیدا ہو جائے، گریہ پیدا ہو جائے اور جو نرم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو آتی ہے۔ یعنی جس کا دل سخت ہو، جسے رونا نہ آئے، دوسروں پر ترس نہ کھائے اور کسی کے لیے اپنے آپ کو نہ پگھلائے، تو وہ اللہ کی مدد سے، رحمت سے، نصرت سے، حمایت سے، تائید سے، ہر چیز سے معلوم رہتا ہے۔ تو اب اسی مضمون کو اب یہ ایک نقطہ بن گیا، ڈائمنشن ایک آ گئی ابھی اس میں، تو اس لیے اب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بہت زبردست اور بڑی پیاری باتیں آج بھی آئیں گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں از پئی ہر گریہ آخر خندہ ایست، کہ جب بھی گریہ ہوتا ہے نا، ہر گریہ کا جو اینڈ ہوتا ہے، اختتام، وہ خندہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر آتا ہے ہنسنا، مسکرانا اور خوشی۔ یعنی پہلے خشوع ہوتا ہے، پھر خوشی ہوتی ہے، پہلے رونا ہوتا ہے، پھر ہنسنا ہوتا ہے۔ تو جب گریہ ہوتا ہے تو اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ گریہ پیدا کرو، رونے والا ماحول بناؤ اور رو، دل میں نرمی لاؤ۔ رونے والے کو ہی تو پھر ہنسنے کا مزہ ملے گا نا، جو روتا ہی نہیں ہے تو اسے ہنسنے کا کیا مزہ آئے گا۔ تو اس لیے پہلے رو اور آخر پھر اس کا یہ ہوگا کہ تم ہنسو گے، مسکراؤ گے۔ جیسے قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر عسر کے ساتھ یسر ہے۔ تو عسر گویا یہ رونا بھی ہے، اور یسر یہ خندہ ہونا، ہنسنا، مسکرانا، خوشی حاصل ہونا۔ تو مگر یہ رونا اور پھر اس کے بعد ہنسنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا والا رونا نہیں ہے جو انسان دنیا کے لیے روتا رہتا ہے اور یہاں ہر وقت شکوہ شکایت کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ تو پھر روئے گا، پھر روئے گا، پھر روئے گا، روتا ہی رہے گا۔ تو وہ زندگی میں بھی روتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی روئے گا۔ تو یہاں یہ رونا جو ہے، یہ رونا ہے وہ جو اللہ کو پسند ہے، وہ والا رونا ہے، جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، جو دل میں نرمی لاتا ہے۔ اور انسان کو یا تو وہ مطلب یہ کہ رونا ایک جیسے اچھے جذبے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اچھے جذبے ہی کی طرف منتج ہوتا ہے، اچھے جذبے سے شروع ہوگا اور اچھے جذبے پہ منتج ہوگا یہ، اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور پھر آخرت میں اس پر انسان کو خوشی حاصل ہو، انسان جو ہے آخرت میں اس کا مزہ لے گا، یہاں کے رونے کا وہاں مزہ آئے گا۔ دنیا میں تو انسان کو اس قسم کے رونے کے ساتھ تو ہر وقت متصف ہی رہنا چاہیے، اور پھر اس میں کبھی انسان کو خوشی حاصل ہوتی بھی ہے تو وہ بھی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، مگر جو انعام اور اجر اس پر ملے گا نا وہ آخرت میں ملے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کتنے بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے انتقال کے بعد مسکرا رہے تھے۔ کیسے کیسے لوگ ہوئے، یعنی ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جو زندگی میں کبھی نہیں مسکرائے، نہ ہنسے، مگر موت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں، کفن میں ہیں مسکرا رہے ہیں،
قبر میں لیٹ کے مسکرا رہے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو مسکراتے ہوئے گئے دنیا سے. تو بس ان کا یہی تھا کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو پگھلا کے رکھا، اللہ کے خوف سے وہ لرزتے رہے اور ہمیشہ اس کے آگے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے رہے، روتے رہے. تو اس لیے اب مسکرا رہے. بس جس کو اللہ دکھا دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا ظاہر ہو جاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیسا مسکراتا کھلکھلاتا چہرہ ہے. تو اس طرح کے واقعات ہوئے. تو فرماتے ہیں از پائی ہر گریہ آخر خندہ ایست، مرد آخر بین مبارک بندہ ایست. اور جو مرد آخر بین ہوتا ہے نا، یعنی جو انجام پہ نظر رکھتا ہے. آخر بین کا مطلب ہے جو انجام پہ نظر رکھے. ٹھیک ہے نا، جس کو انجام نظر آ رہا ہو کہ بھئی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ایسا بندہ مبارک بندہ ایست، کہتے ہیں وہ بڑا مبارک ہے. وہ پھر عام بندہ نہیں ہے، وہ مبارک بندہ ہے. یعنی اس کے کام بگڑیں گے نہیں. میں جو مبارک ہو جائے اس کا معاملہ بگڑتا تھوڑی. مبارک آدمی بابرکت جو بھی ہوگا اس کے کام جو ہیں وہ سب سیدھے سیدھے ہوں گے اور صحیح صحیح ہوں گے. تو اس کا ایک طریقہ بتا دیا کہ انجام پہ نظر رکھے. اچھا، سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان آخرت کے انجام پہ نظر رکھے. دنیا کے انجام پہ نظر رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ہاں، جو دنیا میں ہر چیز کا انجام پہلے سے دیکھ لے تو اس کا بھی فائدہ ہے. اور اسی سے پھر آدمی محنت کرتا ہے اور اپنی ہمت لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے اور صحیح صحیح کام کرتا ہے. صحیح کام کا، صحیح چیز کا، صحیح بات کا انتخاب کرے گا اور صحیح فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کے سامنے انجام ہے. جیسے آپ میں سے بہت سے طلبہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو 8 سال دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں، 8 سالہ کورس پہ، اس کے بعد مزید اور بھی کورسز کرتے ہیں ماشاءاللہ 10 سال 12 سال. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے ایک تو آخرت کا انجام دیکھا ہے کہ آخرت میں اس کا جو صلہ ہوگا وہ کتنا زبردست ہے. اور دوسرا دنیا میں بھی جو عزت اور شان و شوکت دین کے ساتھ ملتی ہے نا، وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ملتی. اور اس کا انجام کوئی برا نہیں ہوتا. ایک عالم دین کی جو عزت ہے وہ دنیا میں کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اور چاہے کوانٹٹی بیس پر کم ہو، کوانٹٹی وائز کم ہو، لوگ جاننے والے وہ سمجھتے ہی نہیں تو وہ مادیت میں گھرے ہوئے ہیں. لیکن جو بھی جانتا اور سمجھتا ہے اس کی نظر میں ایک عالم کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے. اتنا بلند کہ نہ دنیا کے کسی بادشاہ کا مقام ایسا ہے اس کی نظر، نہ کسی وزیر کا، نہ وزیر اعظم کا، نہ کسی صدر کا، نہ کسی فوج کے سربراہ کا. کسی کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک عالم دین کا مقام ہوتا ہے جاننے والے کی نظر میں. تو اس لیے اور بہرحال جب آدمی اس علم کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچتا کوئی، یعنی وہ کسی خرابی میں نہیں پڑتا. اس لیے علماء عام طور پر خرابیوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی جو سفلی قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں تو بالکل ان کے دامن پہ اس کا کوئی داغ نہیں ہوتا کبھی. اور جو اپنے علم کو سمجھیں اور عمل کریں تو وہ اخلاقی عظمت و برتری بھی پاتے ہیں، بہت بڑی عظمت و برتری پا لیتے ہیں. دنیا میں بھی جو بچے طلبہ پڑھتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی، وہ بھی آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا انجام جو ہے دنیاوی لحاظ سے بہرحال اچھا ہے اور وقت ضائع نہیں ہوگا اور ہم کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جائیں گے اور عزت سے روزی کمائیں گے اور کسب حلال کریں گے. تو جن کی نظر اس بات پر ہے کہ عزت کی روزی کما لیں گے، کسب حلال کر لیں گے، تو یقیناً ان کا دنیا میں ان کا
دنیا میں یہ محنت کرنا یہ بھی دین سے باہر نہیں ہے، یہ دین کے اندر ہے۔ اگرچہ دینی علم وہ نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن دنیاوی علم جو پڑھ رہے ہیں اور اس نیت سے کہ کسب حلال کریں گے، عزت سے روٹی کمائیں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں، کسی کے محتاج نہیں بنیں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اپنا گھر بار چلائیں گے، اپنے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی خدمت کریں گے، تو یہ سب عبادت ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ بھی عبادت ہے۔ دین کی برکتیں، جو دینی علم کی برکتیں ہیں وہ الگ ہیں، اس کے جو فضائل ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں جس کی نیت یہ ہے تو دنیا میں رہ کر بھی بہرحال بالکل محروم نہیں ہے۔ تو یہ سب انجام پہ نظر رکھنے کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں فرمایا نا، مرد آخر بین مبارک بندئی، تو ہر کام جو ہے وہ اسی طرح ٹھیک ہوتا ہے کہ انجام پہ نظر۔ اچھا، جس کی انجام پہ نظر نہیں ہے تو اس کے کام تو پھر ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ آج اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور تباہیاں ہی تباہیاں، زندگیاں تباہ ہو گئیں، جوانیاں تباہ ہو گئیں، اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یعنی ایک بچہ جب وہ نشے کی کوئی چیز ہاتھ میں لے رہا ہوتا ہے اور جب اس کو اختیار کرتا ہے تو وہ انجام تھوڑی دیکھ رہا ہے اس کا۔ جب نشہ لیا پہلی دفعہ تو بس سمجھنے کہ اس نے اپنی تباہی کا آغاز کر دیا، اس کا انجام خطرناک۔ اسی طرح کوئی اگر بدکاری کا ارتکاب کرنے جاتا ہے اور اس راستے پہ چلتا ہے، جیسے آج کل عاشقی معشوقی کا بھی بہت زیادہ زور ہے، اور ہر بچہ بچی جو اس طرح کے ہیں دنیا کی لعنت میں پڑے ہوئے، یعنی اس کے اندر جو گم ہو گئے، تو وہ اس میں پرواہ نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے، اور اس طرح محبت اور پیار کے چکروں میں پڑ کے اور پھر بعد میں تباہیاں، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر بہت کم ہے جن کے گھر بن جاتے ہیں، اکثر کی تو تباہیاں پھر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گناہ کے معاملات ناجائز غیر شرعی ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں وہ الگ ہے۔ اسی طرح وقت جو ہے وہ دیکھیں، آدمی کو نہیں پتا کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے، لگے ہیں بیٹھ کر کے سارا دن، ساری رات موبائلوں میں، فلموں میں، گانوں میں، بیہودہ چیزوں میں، کھیلوں میں، اور باہر ہوٹلوں پہ، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، چوباروں پہ، ہر جگہ وقت ضائع کرنے میں مصروف ہیں، لیکن اس کا انجام نہیں پتا کہ یہ اس کے ساتھ کیا کچھ وہ کھو رہے ہیں۔ تو بہرحال انجام سامنے رکھیں ہر چیز کا، کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو چیز سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، اس کا انجام، حتیٰ کہ جس سے مل رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، جس سے دوستی کر رہے ہیں، اس کا انجام، گھر میں، رشتہ داروں میں، باہر، ہر جگہ انجام کیا ہے؟ تو دین کا تو انجام اچھا ہی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، جو کہ براہ راست دین ہے، اللہ رسول کی ہدایت کے تحت ہے، اس میں تو انجام اچھا۔ اس میں بھی ہاں یہ دیکھا جائے گا، ایک چیز ضرور دیکھی جائے کہ فرض ہیں وہ مقدم ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنن ہیں، اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ دینی نقطہ نظر سے کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ثواب کس میں زیادہ ہے، اس کا زیادہ اچھا انجام کس چیز میں، زیادہ فروٹفل اور بینیفیشیل اور فائدے اور ثمرات سے بھرا ہوا عمل کون سا ہے، جس کا ثواب بھی زیادہ ہو، جس کی برکات بھی زیادہ ہو۔ تو وہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بھائی ایسے کام زیادہ کرو جس سے چیزیں باقی رہیں، جن کو والباقیات الصالحات قرآن نے فرمایا، وہ کام کریں جس کے اثرات باقی رہیں، نہ یہ کہ آدمی اس کو چھوڑ کے وہ کام زیادہ کرے جس میں کہ انسان بس ایک جیسے پھلجڑی کی طرح نیکی سرزد ہو اور اس کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ایسی نیکی ہو کہ جو اپنی روشنی قائم رکھ سکے اور جس کے فوائد و ثمرات جو ہیں لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ جیسے علم کی خدمت کریں، کوئی ثواب جاریہ والا کام کریں، کوئی ایسا کام جس سے کہ آپ باقی رکھ سکیں اس کو، وہ باقی رہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ دینی مدرسے، ادارے یہ بنوا دیں، وہاں کوئی کام کرائیں، کسی بچے کو، طالب علم کو، دین کے طالب علم کو پڑھا دیں، اسے عالم بنا دیں، کوئی کتاب ہے وہ چھپوا دیں، ٹھیک ہے نا،
جو مدارس میں اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کے لیے جیسے ان کے وظیفے کم ہوتے ہیں اور محنت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے وظائف وغیرہ کا اپنی طرف سے انتظام کر دیں تاکہ وہ زیادہ دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ پڑھا سکیں، کیونکہ ان کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں، اسکولوں سے بھی کم ہے جو لوگ مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کی بھی خدمات کی جا سکتی ہیں، مساجد کے بہت سے کام ہیں وہ کرائیں، نئی نئی مسجدیں جہاں بن رہی ہیں وہاں پیسہ صرف کریں، تو اس میں لگانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اور جہاں پیسہ لگا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے بہت پیاری بات فرمائی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مرد آخر بین مبارک بندائی، کہ جو انجام کو دیکھنے والا ہے نا بندہ مرد، وہی مبارک بندہ ہے، وہی بابرکت آدمی ہے۔